صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اب جو تین صورتیں آ رہی ہیں، سورہ محمد ہے، اس کے بعد سورہ فتح ہے، پھر سورہ حجرات ہے، یہ تینوں مدنی صورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد جو پہلی صورت ہے وہ سورہ محمد ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اس لیے کہ اس میں جنگ کرنے کی اجازت اور بلکہ حکم آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، وہ اس واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس پر تبصرہ ہے۔ گویا وہ جو جنگ شروع ہوئی تھی مدینہ ہجرت کے بعد وہ صلح پر منتج ہوئی ہے، لیکن اسے فتح مبین کہا گیا ہے۔ وہ فتح کیسے ہے؟ بظاہر تو وہ صلح جو ہے وہ کسی بھی طرح وہ کوئی فتح والی صلح لگتی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے کیوں صلح فتح مبین قرار دیا، یہ بات پوری طرح صحیح طرح لوگوں کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آتی، لیکن یہ کہ بہرحال صحیح سمجھ شاید ہو سکتا ہے 20-30 سال کے بعد آئے، جب دنیا میں دوبارہ اللہ کا دین غالب ہو چکا ہو، پھر وہ باتیں سمجھنا شاید آسان ہو۔ لیکن بہرحال ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ جب سورہ فتح میں پہنچیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، شاید کہ کچھ وہ بات قریب ہم پہنچ جائیں کہ وہ کس معنی میں صلح فتح مبین ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ حجرات۔ یہ در حقیقت فتح مبین کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کی اب سلطنت وجود میں آ چکی ہے، ریاست کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حیثیت دے دی ہے، اور یہ کہ اب اس ریاست کا نظام کیا ہوگا، اس کے اصول کیا ہوں گے، سیاسی نظام کس اصول پر وضع ہوگا، مسلمانوں میں آپس کے تعلقات کیا ہوں گے، خارجہ پالیسی کس بنیاد پر وجود میں آئے گی، کون درجہ اول کا شہری ہوگا، یہ ساری تفصیلات اس مختصر سی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ باہمی اتحاد و اتفاق کے لیے کیا جو ہے نا ضروری احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کرنی ہوں گی، یہ سورہ حجرات کا مضمون ہے۔ جو پیچھے ہم صورتیں پڑھ آئے، خاص طور پہ جو سورہ زمر کا مضمون تھا اللہ کے بندے بنو، اور اس کے بعد سورہ مومن میں کہ اللہ ہی سے مانگو، پھر سورہ خامی مسجدہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور سورہ شورى میں اللہ کا دین قائم کر دو، تو اس کے ساتھ ان مدنی صورتوں کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کا دین گویا وہ فتح مبین جسے کہا گیا، تو گویا اللہ کے دین کے قائم ہونے کی صورت بن گئی ہے، تسلیم مسلم ہو گیا، تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ان تین صورت، اور پھر سورہ حجرات میں اس دین کے جو اعلیٰ ترین جو چھت یعنی حکومتی سطح ہوتی ہے یا سیاسی سطح ہوتی ہے، اس کے لیے رہنما اصول دے کے گویا وہ تکملہ ہو گیا جو سورہ شورى میں دین کے اقامت کی بات آئی تھی کہ اس کی صورت یہ ہوگی، اسے یعنی قائم کرنے کی صورت یوں بنے گی جب کوئی قانون سازی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں کی جائے گی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ذرا کافی جو ہے نا باقی صورتوں سے مختلف ہے، وہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا، بلکہ اس کا آغاز ہی بڑے یعنی جو عام قرآن مجید کی صورتوں کا انداز ہے اس سے ہٹ کرے۔ شروع ہی ہوتا ہے یہ جو ہے نا الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، گم یعنی بھٹک گئے، کسی نتیجے پر منتج نہیں ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی ساری جو محنت تھی جو انہوں نے دین کو روکنے کے لیے یا اسے ختم کرنے کے لیے کی تھی، وہ ناکام ثابت ہوئی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और वो उनके रब की तरफ से हक़ है, हकीकत है, सच है, यानी कुरान मजीद। कफ़्फ़र अन्हुम सय्यआतिहिम, इन लोगों की जो भी कमज़ोरियाँ थी, कमियाँ थी, गुनाह थे, वो उनसे झाड़ दिए गए, झटक दिए गए। व अस्लह बालहुम, और उनके आवाल को क्या संवार दिया गया, इस्लाह कर दी गई, यानी ये कि जो भी उनके लिए एक रास्ता है वो आसान कर दिया गया। मक्के में बहुत दुश्वारियाँ थीं और वहाँ पे दीन पर चलना भी इनफरादी तौर पर भी मुश्किल था। अल्लाह ताला ने मदीने में ला के उन्हें ठिकाना दे दिया। अब यहाँ से उनकी जो रफ्तार है पहले की निस्बत वो उसकी तेज़ हो जाएगी, और ये कि उनके लिए माहौल साजगार होता चला जाएगा। ज़ालिका बिअन्नल लज़ीना कफ़रू तबाउल बातिल, ये इसलिए हुआ कि जो काफिर लोग हैं उन्होंने पैरवी की, इत्तिबा किया, पीछे चले बातिल के। और बातिल के बारे में हम पढ़ आए हैं कि वो मिट जाता है, उसने वैसे ही मिटना होता है। जैसे मिसाल दी कुरान मजीद ने कि पानी के ऊपर से जैसे झाग मिट जाती है, तो ज़ाहिर है जो बातिल के पीछे चलेगा, जब बातिल मिटेगा तो साथ वो भी मिटेगा। उसने मिटना ही था, चूँकि उनकी कोशिश ही बातिल के लिए थी, लिहाजा वो इसलिए उनके वो आमाल अकारत चले गए, उनकी मेहनत ज़ाया चली गई। यानी आपने गलत काम के लिए मेहनत की, वो लाजमन आखिर में जाके उसका इंजाम स्वाए नाकामी के और कुछ भी नहीं निकलना था। तो वो यही हुआ, ये गोया फितरी उसूल है, उसी तक पहुँचना था उन्होंने। व अन्नल लज़ीना आमनु तबाउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम, और वो लोग के जो ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ से उतरने वाले हक़ की पैरवी की। तो हक़ ने तो गालिब होना होता है, हक़ मगलूब तो नहीं होता। वो वक्ती तौर पर पानी के ऊपर झाग आ सकती है, लेकिन ये कि आखिर झाग ने मिटना होता है, पानी ने बरकरार रहना होता है। तो हक़ ने तो गालिब आना ही था, तो जो हक़ के पैरोकार थे फिर वो भी गालिब आ गए। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अमसालहुम, इस तरह लोगों के लिए अल्लाह ताला उनकी मिसालें बयान करता है। यानी अगर हक़ के पैरोकार हो तो वह अंतुमुल आलाउन, तुम गालिब रहोगे, और अगर तुम बातिल के पैरोकार हो जितनी मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी तुम्हारे पास ताकत हो, हशमत और वो कुव्वत हो, लेकिन होना तुमने मगलूब ही होता है। फ़ैज़ा लकी तुम, अब यहाँ से जो है ना मुसलमानों को, इसके पीछे भी एक असल में थोड़ा सा वो बैकग्राउंड को समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो इक़दामात शुरू किए, पूरी बात को अगर आप ज़हन में रखें तो मक्के से निकलना कोई फ़रार नहीं था, भागना नहीं था, बल्कि ये कि जब अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है जंग करने की, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त दे दी गई उन लोगों को कि जिन पर जुल्म किया गया है कि वो भी अब लड़ सकते हैं। तो अब लड़ने के लिए कोई मरकज़ चाहिए था, वो मरकज़ अल्लाह ताला ने मुंतखब किया मदीने को। तो आप मदीने दर हकीकत उसे एक बेस कैंप बनाने के लिए गए हैं, मक्के से जान छुड़ाने के लिए नहीं गए थे। आपकी तवज्जो, आपकी सारी जो है ना फोकस वो मक्के ही पे रहना था, क्योंकि आपको भेजा ही मक्के के जो उसको मरकज़ बनाने के लिए गया था। सूरह शूरा में हमने पढ़ा लितुनज़िरा उम्मल कुरा व मन खौलहा, ताकि आप ख़बरदार कर दें जो बस्तियों, मरकज़ी बस्ती है, तो वो मरकज़ी बस्ती कौन सी है, वो मक्का है, तो उससे आप अब डिफोकस हो नहीं सकते थे। अच्छा, अब आपने मदीने जाके वो फोकस कैसे बरकरार रखा, या वो जंग जिसकी इजाज़त दी गई थी वो कैसे लड़ी, उसके लिए आपने उनकी माशी नाकाबंदी की और सियासी जो उनका असर व रसूख था उसे कम किया। ये दो चीज़ें हुई हैं। एक काम ये कि आप मुख्तलिफ़ कबीलों में जाते थे, उनके पास बैठते थे, गुफ्तगू करते थे, या तो उन्हें अपना हमायती बना लेते, इतादी बना लेते थे, या उन्हें न्यूट्रलाइज कर लेते थे। इन दोनों सूरतों में कुव्वत किसकी कम होती थी, कुरैश की। तो अब उससे उनके यहाँ जो उसके एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होना शुरू हो गई, और उससे बढ़कर अगली बात कि वो जो उनके तजारती गुजरगाहें थी उनके ऊपर गोया आपके लोग अब गश्त कर रहे हैं, कह कुछ नहीं भी रहे लेकिन रास्ते अब खतरे से खाली तो नहीं रहे। ये दो चीज़ें थीं जो मक्के वालों को परेशान कर रही थी। अब इसे आप यूँ समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अंधाधुंध कार्रवाई नहीं की, जंग की इजाज़त मिली तो बस पड़ जाओ, ये काम नहीं किया। उसकी एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, उसकी पूरी एक हिकमत अमली बनाई है कि ये काम कर, मंसूबा बनाया है, करना कैसे है, और उसकी ये कुछ झलकियाँ हैं। अच्छा, अब ये इसकी जब ये काम शुरू हुआ तो मदीने में जो बैठे हुए थे वो भी तो अनाड़ी नहीं थे ना, ख़ास तौर पे जिनको बादशाह बनाने की तैयारी हो चुकी थी, अब्दुल्ला इब्न उबई, तो ज़ाहिर है उसको अंदर भी कोई गट्स थे, वो भी डिप्लोमेसी को समझता है, वो भी इन चीज़ों को जानता है कि इनका नतीजा क्या निकलेगा। लिहाजा अब वहाँ पे मदीने में ख़तरे की घंटियाँ बज गई कि अब जंग होगी। वो नहीं, बज़ाहिर बंदा सोचेगा कि कोई नहीं हो, लेकिन जो लोग समझते हैं अंडर करंट्स को, वो समझ गए मदीने में भी कि अब जंग तो होनी है, लाजमी होनी है।
لہذا انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے، اور وہ اعتراض یہ تھے کہ آپ اتنے ایمبیشیس کیوں ہیں، آپ یہ مہم جوئی کیوں کر رہے ہیں، یہ جو چیز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بس ٹھیک ہے اپنا دین کا کام کرتے رہنا، جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک شریف قسم کے لوگ جو مشورہ دیتے رہتے ہیں، تو یہ مشورے مدینہ میں شروع ہو چکے تھے۔ اسی میں پھر اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ ان کے ذاتی انتقام ہے، بدلہ لینے کی خواہش ہے، اللہ نے تو حکم نہیں دیا ہے، تو اس لیے اس صورت میں وہ حکم بھی آیا پھر، اور اس لیے اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے لیکن یہ کہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی اب ہونا ہی ہے، یہ کام تپ رہا ہے، لہذا جب تمہاری مڈبیڑ ہو کافر لوگوں کے ساتھ، جنگ ہو، آمنا سامنا ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارنا، یہی نیکی کا کام ہے، ادھر جا کے شریف نہ بن جانا، معاف کرو، درگزر کرو، یہ بہت اچھا کام ہے، نہ، گردنیں مارنا ان کی۔ اگلے وہ الفاظ ہیں جو کوئی مذہبی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ کسی مذہبی لٹریچر میں پائے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں نا بس نہیں پڑھو تو اچھا ہے، لیکن یہ ذرا ترجمہ سنیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، شاید نہ آئے میرے ترجمے پہ یقین، تو جا کے باقیوں کا دیکھ لیجئے گا، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ملے گا آپ کو۔ حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب ان کا خوب خون بہا چکو، خون ریزی کر چکو، گردنیں مارو یہاں تک کہ خوب خون ریزی کر چکو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو پھر ان کو باندھو، ان کو قیدی بناؤ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانِ، پھر اس کے بعد چاہو تو انہیں احساناً چھوڑ دو، چاہو فدیہ لے کے چھوڑو، اور یہ خون ریزی کب تک کرنی ہے؟ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ نہیں دیتی، یہ جنگ تو یہ تم نے خون ریزی کرنی ہے۔ دوسرا سادہ الفاظ میں اس کا مطلب کیا بنا؟ جب تک ان کی جنگ کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی جب تک ان کو مارو، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی افہام و تفہیم نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی صلح نہیں، جب تک، اور کوئی قیدی بھی نہیں بنا سکتے۔ قیدی بھی بنانے کی اجازت تب ہے جب ان کی جنگ کی صلاحیت کو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کمر توڑ ڈالی، جب تک ان کی کمر نہیں توڑ دیتے اس وقت تک قیدی بھی نہیں بنانا۔ یہ آیت اس وقت بھی سمجھنے میں تھوڑا جو ہے نا وہ مسئلہ بنا تھا، اسی لیے بدر میں 70 قیدی بنا لیے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قیدی، نبی کی شان ہی نہیں ہے قیدی بنائے، تو یہ اگر ایک آیت نہ اتر چکی ہوتی، وہ یہ آیت تھی، تو ہم آپ کو جو ہے نا یہ جو آپ نے اس کے بدلے میں مسلمانوں تم نے لیا ہے تمہیں سزا ملتی، تو وہ چھوٹ اس لیے دی گئی، اس آیت سے سمجھا یہ گیا، بدر کو جنگ سمجھا گیا مکمل، اور اس میں چونکہ مسلمان غالب ہو گئے تو اب انہوں نے قیدی بنانے کو جائز سمجھ لیا، اور اللہ کا مقصود یہ نہیں تھا، اللہ کا مقصود یہ تھا مکے کی طاقت جب تک ختم نہیں ہو جاتی، آئندہ جنگ کرنے کے قابل جب تک نہیں رہتے اس وقت تک قیدی نہیں بنانا، تو بہرحال وہ چھوٹ دے دی گئی تھی۔ لیکن اس آیت کا ذرا آپ اندازہ لگائیں، مدینے میں بحث کیا ہو رہی ہے، ہمیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اقدام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے نتیجے میں جنگ ہو جائے، اور اوپر سے بات کیا آئی، جنگ تو اب ہوگی، گردنیں مارنی ہیں، اور پھر اس جو ہے نا ایکسٹریم تک جانا ہے کہ وہ آئندہ جنگ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ ذالک، سن لیا، یعنی کان ہو گئے ہیں، اب سمجھ آ گئی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، باقی ایک بات سمجھ لو، اگر اللہ چاہتا لَن تَصْرَ مِنْهُمْ، ان سے خود بدلہ لے لیتا، تمہیں تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ایک اور بھی تو اللہ کی حکمت ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن وہ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتا ہے، زندگی دی ہے آزمائش کے لیے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور تمہیں محبوب کیا ہے؟ یہ تمہیں جو اسباب دنیا محبوب ہے نا، جس اللہ نے آزمانا ہے تو کوئی محبوب چیزیں ہیں تمہاری، تمہیں دنیا محبوب بنا کے تمہارے آگے رکھ دی، وہ تمہیں پیاری ہے، اسے قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ آزمائش ہوگی نا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تو یہ آزمائش کیسے ہوگی؟ یہ جو زمین کو ہم نے زینت دی ہے، زینت کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو آزمائش کیا ہے، امتحان کیا ہے کہ یہ قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے گا، یعنی یہ کہ دیکھے گا کہ مسلمان جو اللہ کے عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کی محبت میں اپنی باقی محبتیں قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کافر ہی اگر نہ ہوں مقابلے میں تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟
تو اس لیے اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے، وہ مقابلہ کریں گے تمہارا، پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو یا بیٹھتے ہو۔ تو یہ دنیا کے امتحان کا مطلب یہ ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو گئے، وہ مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں اس سے ذرا کھل کے آیا ہے، سورہ آل عمران میں اس سے بھی کھل کے آیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو وہ جو قتل کر دیے گئے اپنے رب کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گمراہ نہیں کرے گا، یعنی مطلب یہ کہ وہ ضائع نہیں ہوں گے، ان کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ آگے آ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو انہیں جنت میں لے جائے گا، لیکن یہ الفاظ اس کے علاوہ ہیں، سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ہدایت دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ یہاں جو ہم کی ضمیر ہے اسے پوری جماعت کی طرف لوٹائیں، یعنی جس جماعت جو میدان میں آ گئے وہ تو سب جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے نا، وہ گویا اپنا ہتھیلی پہ سر لے کے آ گئے، اب جو واپس گئے اسی لیے انہیں غازی کہتے ہیں، یعنی انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید زندگی انعام کے طور پر دی ہے۔ تو وہ لوگ ہیں کہ یعنی یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے دنیا کی جو ایک منزل ہے اس تک اسے پہنچائے گا۔ اور جو قربان ہو گئے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس شان کے ساتھ جو اس میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے، یہاں بچ بھی گئے، پھر بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون سی جنت؟ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کا تعارف اللہ نے انہیں کرا دیا ہے۔ وہ جو آگے بھی ادھر بھی آتا ہے کہ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وہ جنت جس کا تعارف اللہ نے ان کو کرا دیا ہے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جانا، یعنی تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اللہ کی راہ میں، اپنا جو کچھ بھی ہے لگانے میں دریغ نہیں کروں گا، بس اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی، جذبہ یہ ہونا چاہیے، تو بے خطر اگر تم اللہ کی پکار پر لبیک کہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پاؤں جما دے گا، دل میں خوف نہیں پیدا ہوگا، دہشت تم پر نہیں طاری ہوگی، تمہاری دہشت دشمنوں پر طاری کرے گا، اور تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دے گا، اکھڑیں گے نہیں۔ اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ہے، اب اللہ کی مدد کا آپ کو اندازہ ہو نا، دل مطمئن ہے اللہ کی راہ میں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَتَعْسَ لَهُمْ، ان کے لیے ٹھوکر ہے۔ جیسے آدمی، یعنی ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے، جم کے کھڑے ہیں جیسے پہاڑ کھڑا ہے، اور وہ جو ہیں کافر ان کو ٹھوکر لگی، یعنی منہ کے بل گرے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ساری محنتیں بھی اکارت گئیں، پیسے بھی خرچ کیے، مال بھی لگایا، اور یہ کہ اس کے علاوہ کتنی منصوبے پکائے، سب غارت چلے گئے، کوئی ٹھکانے نہیں لگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی تھی۔ اصل غصہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑایا، اسے پسند نہیں آئی، اپنی مرضی پسند کی، اپنی خواہشات کو آگے رکھا، اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھا، تو اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ جو ہم نے سورہ الف لام میم السجدہ میں پڑھا تھا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے، تو یہ وہ انتقام ہے۔ فَأَخْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کی ساری محنتیں اکارت چلی گئی۔ یہاں اعمال سے مراد اگر نماز روزہ تو وہ کرتے ہی نہیں تھے، نمازیں ان کی سیٹیاں بجانی تھی، کیا اعمال وہ کرتے تھے؟ یعنی اسلام کو ناکام بنانے کے لیے جو انہوں نے محنت کی، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں نا، آخر مال بھی خرچ کیا ہے، اپنی جان بھی وہ بھی ہتھیلی پہ لے کے نکلے ہیں، لیکن یہ ساری محنت اکارت گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس میں برکت نہیں پیدا ہوئی۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، سیر نہیں کرتے، گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا، کہ وہ دیکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جو پہلے ان سے لوگ گزرے ہیں وہ کس انجام سے دوچار ہوئے، یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یا جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے ناپسند کیا، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے دیکھا نہیں؟
دمر اللہ علیہم، اللہ نے انہیں اکھاڑ کے پھینک دیا، یعنی ان کی جڑ اکھاڑ دی، انہیں مٹا دیا، تو یہ بھی بچیں گے تو نہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی ہلاکت کا سامان کیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، تمام کافروں کے لیے یہی مثالیں ہیں۔ اللہ پیچھے آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو کافروں کی مثال یہ ہے کہ ان کی جڑ اللہ نے اکھاڑ کے پھینکنی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے، حمایتی، پشت پناہ، مددگار، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں۔ انہوں نے شیطان کو مولا بنایا ہوا ہے، تو وہ تو بے وفا دوست ہے، وہ وقت پہ کام ہی نہیں آتا، وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ہاتھ چھڑا لیتا ہے، وہ تو کسی کا اس طرح وفادار دوست ہے ہی نہیں۔ ویسے احد کے میدان میں نا، جب وہ مسلمان ایک دفعہ وہ بھگدڑ مچی، تو اس وقت جب پہاڑی پہ چڑھ گئے تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا، خود باقیوں سے بھی کہا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ، لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارا عزا ہے، وہ ان کی جو دیوی تھی، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا کہ تم جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے جبکہ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا قرآن مجید بتا رہے ہیں کہ تمہارا مولا، تمہارا سہارا، تمہارا پشت پناہ، تمہارا مددگار، حمایتی، دوست اللہ ہے، اور کافروں کے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے یہ محنتیں کی، عمل صالح، یہ سارا کچھ جنہوں نے کیا، ان باغات میں جن کے درمیان نہریں رواں ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کو کیا کرے گا؟ یتمتعون، وہ کھائیں پیئیں گے یا فائدے اٹھائیں گے، ویاکلون، اور کھائیں پیئیں گے، کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھانے کو دیتا ہے، ان کو بھی اللہ کھانے کے لیے دے گا، بلکہ زیادہ دے گا، خوب عیاشیاں کریں گے، لیکن آگے ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے جس میں کہ یہ داخل ہوں گے۔ یہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کا کیا انجام ہے؟ وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَةِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے نبی کتنی بستیاں ہیں دنیا میں گزری ہیں، تاریخ میں موجود ہیں ان کا ذکر، جو طاقت میں شدید تر تھیں اس بستی سے کہ جس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا آپ کی بستی سے، یعنی مکے والے جو بہت اتراتے ہیں اپنی طاقت پر، قوم عاد ان سے بہت طاقتور تھی، فرعون ان سے بہت طاقتور تھا، وہ سارے ہم نے تباہ کر دیے، ایت شے ہی کوئی نہیں۔ اہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوا، کوئی دوست نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے کسی واضح ہدایت پر ہو، دلیل پر ہو، اللہ کا پیغام اس کے پاس ہو، وہ جو بات کہہ رہا ہو وہ اس کے رب نے اسے بتائی ہو، کمن زین لہ سوء عملہ، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کو اس کا اعمال کسی نے مزین کر کے دکھا دیا ہو۔ یہ پوری بات سمجھیں، ایک من میں ایک خیال آیا، اندھا دھند اس کی پیروی کی، بعد میں اس کو فلاسفائز کیا، یہ کرنے کا یہ فائدہ ہے، یہ کرنے کا وہ شیطان نے اس کو مزین کر کے زخرف القول بنا کے اس کے آگے رکھ دیا، یہ بتوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ سامنے رکھے ہوتے ہیں، آدمی بہت توجہ سے انہماک سے بیٹھتا ہے، اللہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو جب دیکھا ہی نہیں تو اس کی توجہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ لہذا بت انہیں بہت ضروری ہیں۔ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی ان دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر، تو خدا تو وہ ہونا چاہیے جو آگے رکھا ہوا ہو۔ ہمارے وہ نہیں کہتے مراقبہ کرو مراقبہ کرو مراقبہ کرو، اب کیا مراقبہ کریں بھئی؟ خدا کو دیکھنے کی کوشش کریں تو کوئی اپنے جیسا ہی بنا کے دیکھیں گے؟ نہیں، کوئی آدمی تصور کرے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے تصور میں کیا شے آئے گی؟ کوئی ہمارا جتنا تصور ہے جو بھی اخروٹ والا تصور، تو اتنا ہی کچھ آئے گا، تو اللہ تو اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ تو یہ جو چیزیں لوگوں کو مزین کر کے دکھا دی جاتی ہیں، یعنی ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اپنے جو بھی کہہ لیں ان کو جو انہوں نے ترنگ ہوتی ہے، پہلے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں، وہ کام شروع کرتے ہیں، ضمیر کہتا ہے یہ کیا کیا، اب اس کو فلاسفائز کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کا وہ عمل ہے گندا، وہ انہوں نے اس کو مزین کر لیا یا شیطان نے انہیں مزین کر کے دکھا دیا۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملی ہے، یہ ہے اللہ کا تعارف، یہ ہیں اس کی صفات، یہ ہیں اس کے اسماء،
اس کے ذریعے سے اسے پہچانو. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اب یہ دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. اچھا وہ پہلا اگر سیکھے گا بھی کوئی تجربہ اسے حاصل ہوگا, ٹھوکر کھا کے سیکھے گا. اس کو پوری گائیڈنس اللہ کی طرف سے مل گئی, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو, وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جسے شیطان نے اس کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے ہوں. واتبعوا اہواءہم, حقیقت میں وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہیں. تو خواہشات تو ظاہر ہے جیسے حیوانوں کی خواہشات ہوتی ہیں ایسے اس کی بھی خواہشات ہیں. جیسے ان کی ارجیز ہوتی ہیں, جیسے ان کے انسٹنکٹس ہوتے ہیں, وہ سارے انسانوں کے اندر بھی ہیں. لہٰذا وہ لاشعور میں جیسے ان کے سارا کچھ ہوتا ہے, یہ بھی جو مختلف جذبات وہ اس کے بھی ہیں. تو یہ تو حیوانی طرز عمل ہے, جہالت پر مبنی ہے, یہ کوئی انسانی سطح ہی نہیں بنتی. اس لیے ان کا کھانا پینا ہی یعنی بس کوئی پیٹ کے تقاضے پورے کر لو, شرمگاہ کے تقاضے پورے کر, یہ زندگی کا محور و مرکز ہے. ساری سوچیں اس قبلے اور کعبے کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقی اور پرہیزگار لوگوں سے, یعنی جنہوں نے اپنے ان جذبات کو قابو میں رکھا, خواہشات کی پیروی نہیں کی, خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو قرآن و سنت کی لگام ڈالی, ان کے لیے وعدہ ہے اس جنت کا. اور کیوں ہے؟ وہ اہل ہو گئے نا جنت میں رہنے کے لیے, جو اوصاف پیدا کرنے ہیں, جو ایٹیکیٹس آپ کے اندر ہونے چاہیے, جو قابلیت آپ کے اندر ہونی چاہیے, وہ آپ نے اس کی تربیت پائی ہے یہاں سے. لہٰذا آپ نے اس کی گویا جیسے آپ ارن کرتے ہیں کوئی شے, کسب کرتے ہیں, جیسے اہل ثابت ہوتے ہیں کسی چیز کے, تو اب وہ اس کے اہل ہو گئے. وعد المتقون فیہا انہار, وہاں نہریں ہیں, من مائن, ایسے پانی کی, غیر آسن, جس میں بو نہیں پیدا ہوتی. مطلب یہ ہے فریش ہے, جسے آپ فریش واٹر کہتے ہیں نا آج کل. ویسے پتہ نہیں فریش واٹر کے نام پر مہینے پہلے بوتل میں پیک پانی پی رہے ہوتے ہیں, چنگا فریش واٹر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال چلیں, زین جو ہے نا مزین تو کیا ہوا ہوتا ہے نا, بہت اچھی پیکنگ میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ وہ اس میں وہ اصل تو کیا ہوتا ہے, اس میں سارا منرلز باہر سے شامل کیے گئے ہوتے ہیں. لیکن یہ والا وہ پانی ہے جو بالکل واقعی فریش واٹر ہے, کوئی آلائش اس میں شامل نہیں ہے, کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. وَأَنْهَارٌ, اور اس میں وہ نہریں بھی ہیں, من لبنن, ایسے دودھ کی, لم یتغیر طعمو, جس کا ذائقہ متغیر نہیں ہوا, تبدیل نہیں ہوا. اب یہ تو شہری بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. یہ جس نے زندگی میں فریش ملک واقعی ادھر ہی جو ہے نا فوری پیا ہو, اسے پتہ ہے یہ کیا بات ہے. دودھ کا ذائقہ جو ایک فوری آپ نے نا آدھے گھنٹے کے اندر اندر پی لیا, اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا, وہ 2 گھنٹے کے بعد بھی وہ ذائقہ نہیں رہتا. لیکن جنت میں وہ دودھ ہوگا جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا, وہ بالکل تازہ نکلے ہوئے دودھ کی مانند وہ ذائقہ رہے گا. گجر سمجھ سکتا ہے یہ کیا بات ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ, اور وہاں پہ نہریں ہوں گی اس شراب کی, لذت للشاربین, جو پینے والوں کے لیے لذت والا ہوگا. شراب کے بارے میں یہی سنا ہے کہ بھئی اس کی جو ہے نا تلخ ذائقہ ہوتا ہے, تو لیکن یہ کہ یہ تلخ نہیں ہوگا, لذیذ ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور وہاں نہریں ہوں گی اس شہد کی جو صاف کیا ہوا ہوگا, اس میں مطلب وہ اس کے لاروے اور مختلف جو چھتوں کے وہ یہ کچھ بھی اس میں نہیں ہوگا, صاف شفاف جو ہے نا وہ شہد ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, وہاں ان کے لیے تمام قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو بھی کمیاں کمزوریاں تھیں وہ اللہ نے ڈھانپ دی ہوں گی, بخش دیا ہوگا. یہ شخص جو ہے نا جو ان عیاشیوں میں ہے, وہ شخص برابر ہو سکتا ہے کمن ہوا خالد فی النار, جس نے ہمیشہ آگ میں رہنا ہے. یہ کیا کنٹراسٹ کیا جا رہا ہے. جن کو ہم نے دنیا میں کھانے پینے کا وافر دیا ہوا ہے, انہیں ہوش ہی نہیں ہے اس کی. انہیں دیکھ کے تم للچاؤ نہ, انہیں دیکھ کے کسی حسرت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا أَزْوَاجَهُم مِّن زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ دنیا کی چمک دمک کا جو سامان ہم نے مختلف لوگوں کو دے رکھا ہے, اس کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھیں بھی نہ. تو وہ کہ جس نے بالآخر آگ میں گھسنا ہے, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, اور وہ پلایا جائے گا پانی جو کھولتا ہوا ہوگا, اور ایسا کھولتا ہوا ہوگا, فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, جو ان کی آنتیں منقطع کر دے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. پینے سے آنتیں جو ہے وہ گل سڑ جائیں گی. تو یہ ہے دنیا میں تو بہت تھوڑا فرق ہے نا.
کوئی جو ہے نا بہت وہ کیا ہے آج کل واٹر بیڈ ہوتے ہیں، میرا سنا ہے، پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ کسی کے پکڑے جاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ اتنا آرام دہ بستر بنا لیں گے، اور کسی کا جو ہے نا وہ چادر ڈال کے فٹ پاتھ پہ سو جائے گا. جب سو گئے دونوں کے خواب ہو سکتا ہے یکساں ہی ہوں، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا خوابوں میں، تو بس وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں تو اتنا عظیم فرق ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتا ہے. یعنی محفل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں یا اللہ کی آیات جو ہے سنا رہے ہیں، وہ دکھتا یہ ہے کہ بہت توجہ سے سن رہا ہے، بہت انہماک سے سن رہا ہے. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، وہ شخص یعنی وہی جو توجہ سے بیٹھا سن رہا ہوتا ہے وہ اب کہتا ہے کسی علم والے سے، سمجھ والے سے، سیانے بندے سے کہتا ہے ماذا قال آنفا، یہ شخص کیا کہہ رہا تھا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ کیا یعنی سمجھانا چاہ رہا ہے. ایک تو وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی ہے سمجھنے کی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے، یعنی یہ پتہ نہیں کوئی وہ باتیں کر رہے تھے جو میرے سر سے گزر گئیں. اور دوسرا وہ یہ شاید یہ تاثر بھی دینا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ ان کی باتیں تو قابل التفات ہی نہیں ہے نا کہ ان پہ توجہ دی. میں تو مطلب اپنے اعلیٰ خیالات میں مگن تھا، ان کی بات میں نہیں سن سکا. تو آپ سن رہے تھے، آپ بتاؤ کیا سنا ہے آپ نے، آپ بتائیں. اولئک، یعنی یہ تمسخر یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک غیر سنجیدہ انداز، اس پر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان کی اس شرارت پر اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی ہے. یہ کوئی معمولی شرارت نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کو سمجھنے کی صلاحیت سے ہی اللہ نے محروم کر دیا ہے. واتبعوا اہواءہم، انہوں نے بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. ایک وہ تھے کافر مکے میں رہ گئے، ایک یہ منافق ہیں جو آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی خواہشات کے پیروکار تھے، یہ بھی خواہشات کے پیروکار ہیں. والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور وہ جو ہم نے آپ پر کلام اتارا ہوتا ہے یا جو آپ محفل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو ہم نے ہدایت دی ہے ان کی ہدایت میں ان باتوں سے اضافہ ہوتا ہے، آپ کی محفل میں بیٹھنے سے اضافہ ہوتا ہے. وآتاہم تقواہم، اللہ نے ان کو ان کی پرہیزگاری دی ہوئی ہے، وہ ایسی گستاخانہ باتیں زبان پر لاتے ہی نہیں. خیال بھی آئے تو مر جانا پسند کرتے ہیں، زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے. یہ ہیں جن لوگوں کو ہم نے تقویٰ عطا کیا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، تو کیا یہ اب منتظر ہیں کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک. فقط جاء اشراطھا، اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں. اگر عقل ہو تو سب سے بڑی نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا ایک وہ تھا نا منصوبہ، اس منصوبے میں اب آپ اندازہ لگائیں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء نے آنا تھا، آخری آ گیا ہے تو منصوبہ اب تکمیل کے قریب ہے نا، اختتام کے قریب ہے. اب کم از کم وہ اثر تو ہو ہی گئی ہے اس کی، بس مغرب میں اب کیا دیر ہے. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ قیامت ان کے سر پر آ دھمکے گی، پھر یاد دہانی کا انہیں کیا فائدہ ہوگا، پھر سمجھ آنے کا کیا فائدہ ہوگا. فَعْلَمْ، اے نبی جان لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کے لیے بھی استغفار کیجئے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والوں کے لیے بھی، اور مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے جو گھومنے پھرنے کی جگہ ہے اس کو بھی جانتا ہے اور ٹھکانہ پکڑنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. مطلب یہ کہ دن کو جو بازار میں کرتے ہو یا کاروبار میں ہوتے ہو یا جس مصروفیت میں ہوتے ہو وہ تمام احوال سے واقف ہے. رات کو جن بستروں پہ سوتے ہو اور جو بھی تمہارے وہاں کے اعمال ہیں ان سے بھی واقف ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اب یہ وہ بات آئی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، انہوں نے کہا، یہ کون سے ایمان لانے والے ہیں؟ وہی جو کلمہ تو جنہوں نے پڑھ لیا دل میں نہیں اترا، انہوں نے کہا لولا نزلت سورۃ، کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی. مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقدامات آپ نے شروع کیے ہیں یہ آپ کا اپنا جو ہے نا وہ ایک وہ ہے ایڈونچر ہے، وگرنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو سورت ہوتی کوئی موجود. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور پھر ایک جب پکی صورت اتر گئی، یعنی کوئی اشارتاً اس میں ذکر نہیں تھا بلکہ ٹھیک ٹھاک یا ٹھوک ٹھاک کے اللہ نے جو ہے نا اس میں سنا دی بات. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا گیا جنگ کرنے کا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، دنیا کی محبت جن پر سوار ہے، جو اللہ کی خاطر اپنا تن من دھن نہیں لگا سکتے، جو اللہ کی سوکھی بندگی تو کرتے ہیں، مشکل بندگی سے جی چراتے ہیں. مِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، دیکھا آپ نے ان کو
यंजुरून इलैक, वो आपकी तरफ देख रहे थे, नज़र अलमग़शिय, जो गशी की नज़र होती है देखना, अलैहि मिनल मौत, जो मौत के वक्त जो तारी होती है जैसे बंदे पे वो नज़ा की कैफियत में जिस तरह देखता है उस तरह खौफ उन पर तारी हुआ और यूं करके वो आपको देख रहे थे। फ़अौला लहुम, तो उनके लिए खराबी है, ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं, इनका ये किरदार और नुमायाँ से नुमायाँ होता चला जाएगा और आखिरत तो उनके लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फल मिनन नार। अब ये आप समझे ना, जो चीज़ें हम पढ़ आए हैं पीछे, सूरह निसा पढ़ाए हैं, फिर सूरह तौबा पढ़ाए हैं, वो इंजाम तो इनका पढ़ाए हैं ना वहाँ पे जो दुनिया में हुआ, ये अभी इब्तिदाई बिल्कुल, ये सूरह बकरा से भी पहले है। तातुम व कौलुम मारूफ, अब इसके दो मानी होंगे, इताअत करना और भली बात कहना, यानी ये मतलूब चीज़ है। और एक बात यह भी है कि जो इनसे यानी इनकी जो इताअत है ना वो सबको पता है, इनके नारे अपनी जगह पे, लेकिन ये जो जितना सुनते हैं वो मारूफ है, सबको पता है। फ़इज़ा अज़म अल अम्र, तो जब कोई बहुत बड़ा फैसला किया जाए, अज़म अल अम्र, जो कोई बड़ा अहम फैसला हो, मुहिम कोई दरपेश हो, कोई बहुत बड़ी मुठभेड़ हो रही हो, फ़लौ सदकुल्लाह, तो ये अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहें। अब यहाँ सच्चे रहने का मतलब क्या है? अल्लाह से वादा क्या किया था? अल्लाह के हर हुक्म पर आमीन कहेंगे, या कनाबुदु व या कनस्ताइन। और उसको ज़्यादा और खोला तो वो क्या था? समेना व अताना। और मज़ीद जब उसे खोला गया था तो क्या था? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने ख़रीद लिए ईमान वालों से उनके माल और जान जन्नत के बदले में। अब सच्चे रहने का मतलब क्या है? कि वो माल और जान देने का मौका है तो दरेग ना करें, तो सच्चे हैं। ये सूरह अहज़ाब में हमने पढ़ लिया कि वो लोग रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, जो अल्लाह से मायदा किया था उस पर सच्चे साबित हुए। फ़मिनहुम मन कज़ा नख़बहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कोई वो हैं कि जो उन्होंने अल्लाह से ऐद किया था, जो मन्नत मानी थी वो पूरी कर चुके, और जो बाकी हैं वो मुंतज़िर हैं कब हमारी बारी लगे, हम भी जान आफरीन के सपुर्द करें। ये सच्चे हैं। तो अगर वो अल्लाह के साथ सच्चे रहते, लकाना खैरुल्लहुम, तो उनके लिए बहुत बेहतर होता। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्द व तुक़त्तिऊ अरहमकुम, इसके मानी एक से ज़्यादा किए गए हैं, इसलिए कि ये जो है ना तवल्लैतुम, इसका एक मतलब तो होता है किसी को वाली बनाना, वाली होता है ना किसी रियासत का वाली, तो एक मतलब होता है दोस्त बनाना और एक मतलब होता है मुंह मोड़ना। तो जो सियाको सबाक है उसमें मुंह मोड़ने का माना भी हो सकता है। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो फिर ज़मीन में फसाद मचाओगे और रहमी रिश्तों को कता करोगे। ये तो इस्लाम आपको सिखाता है इस्लाह करो, फसाद ना करो, और इस्लाम आपको सिखाता है रहमी रिश्तों को मुनक़ते ना करो। तो अगर मुंह मोड़ोगे तो फिर ये भी करोगे। और एक माना इसका यह किया गया है, क्या इस बात का अंदेशा नहीं है कि अगर तुम्हें इस हालत में हुकूमत मिल जाए, सल्तनत मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, जबकि अभी तुम्हारा तज़किया नहीं हुआ, अब ये फिर खिताब किससे होगा? ये हुजूर से तो खिताब नहीं हो सकता, ये जो मक्के से हिजरत करके आए उनसे तो ये खिताब नहीं हो सकता। वो तो घर बार जो है दे के आए, छोड़ के आए हैं, कारोबार छोड़ के आए हैं, रिश्ते नाते छोड़ के आए हैं, उनका और क्या तज़किया होना है अभी? ये जो नए मुसलमान हुए हैं और ख़ास तौर पे जो मुनाफिकीन हैं, जो जिनका ऊपर जिक्र चल रहा है, ये उनसे खिताब है कि तुम चर्ब ज़बान बहुत हो, तकरीर बहुत अच्छी करते हो, दिल बातों से मोह लेते हो, और अपनी इस सलाहियत की बुनियाद पर अगर मुसलमानों को इक़्तिदार मिल गया तो आला ओहदे तुम ले लोगे। शरीफ आदमी, जो मुखलिस आदमी, वो तो अपना अपना ही पेश करता, वो किसी की खामखा खुशामद भी नहीं करता, तो वो तो रह जाता है पीछे। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। ये जो हमारा एक जो ना आम तजर्बा है, आखिर किसी ने एवं ही तो नहीं तुक्का मारा, उसने कुछ देखा किसी बात पे, आखिर उसका दिल जला तो उसने कहा कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। तो यही तारीख़ में होता है, मेहनत कोई करता है, फल कोई खाता है। तो अल्लाह ताला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को किसी और की झोली में नहीं डालेगा, उससे पहले छांटी करेगा। ये जो बातों के शेर है ना, गुफ्तार के जो गाजी हैं, पहले इनकी अंदर में जो असल बुज़दिली और जो दुनिया की मोहब्बत है, जो खोट है, उस खोट को अल्लाह पहले नुमायाँ करेगा, फिर मुसलमानों को इक़्तिदार देगा। ये हमने सूरह अनकबूत में पढ़ा था, हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे और खड़े खोटे को अलहदा करेंगे, और उसके बाद अल्लाह की मदद आएगी, पहले नहीं आएगी। सवाल ये था ना, मदद कब आएगी अल्लाह की?
جواب یہ تھا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. پہلے یہ آیا اللہ نے پہلے والوں کو آزمایا، جانچا، پرکھا، ان کا امتحان لیا، یہاں تک کہ واضح کر دیا کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. اور اس رکوع کے آخر میں جا کے کیا آیا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کھول دے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. اب اسی صورت میں ہم پیچھے پڑھا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ جو اس طرح تمہاری مدد نہیں کرے گا، وہ سچے علیحدہ کرے گا. تو سچے علیحدہ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آزمائش ہو گئی تو ابھی تمہیں اقتدار نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے تمہارا پورا اختیار ابھی نہیں ہوگا، اقتدار نہیں ملے گا. وہ تب ملے، وہ آگے جو نصرت والی صورت ہے نا فتح مبین والی، تو وہ گویا اعلان ہو گیا کہ اب نصرت اللہ کی ملنی ہے، دو ٹوک نصرت، فیصلہ کن نصرت ملنی ہے. کیونکہ آپ نے پتہ لگ گیا کون کیا ہے، وہ ثابت ہو چکا. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ظاہر ہے یہ منافقین کا ہی ذکر ہے. فَأَصَمَّهُمْ، تو ان کو بہرا کر دیا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ آخر آپ سوچیں اتنا قرآن ہمیں نہیں سمجھ آتا جتنا اس وقت ان کو سمجھ آتا ہوگا. ہم عربی سیکھ کے بھی اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا ان کو بغیر وہ تو خیر عربی تو ان کی مادری زبان ہے، لیکن جس زبان یعنی اس زمانے کی ایڈیم ہے نا، وہ تو ان کے وہاں ایک عام جو ہے نا وہ لونڈی بھی اتنا جو ہے عربی جانتی تھی، یا اس کو وہ اتنا فہم حاصل ہو جاتا ہوگا جتنا آج ایک عالم کو شاید کوشش کر کے حاصل نہ ہو. عربی دانی کی حد تک بات کروں تو، لیکن کیوں نہیں دل میں اتر رہا، سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ تدبر نہیں ہو رہا، وقتی نہیں ہے نا ان باتوں پہ غور کرنے کی. وہ جو ہم جا کے سورہ ملک میں پڑھیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے سنتے توجہ سے اور پھر اس پر تعقل کرتے، غور و فکر کرتے، سوچ و بچار کرتے، اس پر توجہ دیتے، آج دوزخی نہ ہوتے. وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہے. کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی پیٹھوں پر گھوم گئے، پھر گئے، بعد اس کے کہ ان پر واضح ہو چکی تھی ہدایت، سمجھ آ چکی تھی ہدایت ہے کیا. ایک دفعہ دل کھلا تھا، پتہ لگا تھا یہ حق ہے، لیکن مفادات آڑے آئے تھے، حق کو قبول کرنے کے بجائے منہ موڑ کے چل دیے تھے. الشیطان سول لہم، تو شیطان نے ان کے لیے ایک سہولت بات بنا دی یعنی بیانیہ بنا دیا، کاؤنٹر نیریٹو بنا دیا ان کے لیے. وَأَمْلَا لَهُمْ، اور یہ کہ ان کو لمبی امیدیں دلائیں، منصوبے دے دیے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، ابھی تو بس یہ اس سال نہیں تو اگلے سال دیکھ لیں گے، یہ بچی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، وہ جو شیطان کا طریقہ ہے اس میں لگا دیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ یہ رہتے تھے مدینے میں پہلے سے، تو وہاں یہودی بھی رہتے تھے. یہودیوں کی سیاسی حیثیت بھی جو ہے وہ بھی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی ایک مذہبی حیثیت تھی. آخر بچہ بیمار ہوگا، کسی سے دم تو کرانا ہے نا، اس زمانے میں کون دم کرے گا؟ وہی یہودی ہی کوئی دم درود جانتے تھے، وہی کریں گے. ان میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، جو ان میں سے بھی کوئی دم دارو کرنے والا تھا وہ بھی انہی سے سیکھ کے آیا ہوا تھا، ابو عمر راہب. تو ادھر تو ویسے بھی بہت تھے، پرانا چلے آ رہے تھے، جادوگر تھے وہ. تو اب وہ ایک مذہبی ان کا بھی جو ہے نا روپ تھا، اور اس کے اوپر مزید یہ کہ معاشی تسلط بھی ان کا تھا، معیشت اس وقت بھی ان کے جو ہے نا مٹھی میں تھی. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک جو مدینے کے اندر کھاتے پیتے لوگ تھے، ذرا تھوڑے زیادہ جن کی زراعت تھی یا کوئی تجارت تھی، تو ان کے یہودیوں کے ساتھ بڑے کلوز ٹرمز تھے، مطلب سماجی تعلقات، شادیوں میں آنا جانا. ہر مدینے کا آدمی یہودی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکتا، وہ بھی اس زمانے کے 5 سٹار شادیاں ہوں گی نا. تو لیکن جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ آنا جانا ہے، تو ایک تعلق واسطہ ہے پرانا، بزرگوں کے زمانے سے چلا آ رہا تعلق واسطہ ہے. اب یہ مکے سے آنے والے نیو کمرز ہیں، ان کی خاطر وہ پرانے تعلقات ہم چھوڑ دیں، یہ مسئلہ بھی ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا، قالوا، انہوں نے کہا، للذین کرہوا ما نزل اللہ، ان لوگوں سے کہا کہ جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی. یعنی یہودیوں کو بہت اس پہ جو ہے کڑن تھی اور جلن تھی کہ یہ ہماری بجائے یہ محمد الرسول اللہ پہ جبریل نے کیوں اتار دیا. وہ ہم سورہ بقرہ میں سارے واقعات پڑھائے ہیں.
ان سے ان منافقین نے کہا سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری بات کو مانیں گے۔ قرآن مجید جو ہے نا وہ مستقبل کی خبریں بھی بڑی چپکے سے دے جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مذہبی نماز ہم ان کے طریقے پہ پڑھیں گے، روزہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، لیکن جو ہمارے جو سیاسی امور ہیں، جو ہمارے یہاں کے سماجی معاملات ہیں، جو ہمارے معاشی تعلقات ہیں، ہم اس میں ان کی تو نہیں مانیں گے۔ جتنے دنیا میں علوم بنے نا، یہ نہ سمجھیے کہ جب ایک کسی نے کتاب لکھی ہے یا اصطلاحات بنائی ہیں تو وہ کام اس کے بعد شروع ہوا۔ یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ جیسے زبان پہلے بنتی ہے، گرامر بعد میں اس کی مرتب کی جاتی ہے، اسی طرح اگر سائنس بعد میں بنی ہے تو یہ سائنٹیفک اصول تو پہلے سے موجود تھے نا سارے، آپ نے تو دریافت کیے ہیں۔ تو جو سوشل سائنسز میں جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے، پڑھا ہے، تو یہ دنیا میں پہلے سے مروج تھا، صرف یہ منضبط علم کی صورت میں نہیں تھا۔ آپ نے اس کو اسٹڈی کر کے علم کی صورت دے دی، منضبط کر دیا، اسے ایک ڈسپلن میں لے آیا، ایک کتابی صورت میں آپ نے شائع کر دیا، لیکن یہ سارے چیزیں پہلے سے جاری ساری تھیں یا نہیں؟ جو رہنما اصول ہیں کوئی بادشاہت کرنے کے، کیا سکندر اعظم اس پر عمل نہیں کرتا تھا؟ لیکن کتاب تو کوئی نہیں موجود تھی۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ جسے آج ہم سیکولرزم کہتے ہیں، اس کا چلن مکے میں بھی تھا اور اس کا چلن مدینے میں بھی تھا۔ مدینے میں کچھ زیادہ ہی تھا۔ مکے والوں نے بھی حضور سے کچھ نہیں تعرض کیا، جب آپ نے بتوں کو سجدے نہیں کیا، آپ نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ کوئی مکے والوں نے ناراضگی کی؟ اس کے باوجود مکے والوں نے آپ کو رواداری کا مظاہرہ کیا، آپ کو صادق کہا، آپ کو امین کہا، آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رکھا، لیکن جھگڑا تب شروع ہوا جب آپ نے دعوت دینا شروع کی۔ یعنی جب تک آپ اپنے مذہب پر کاربند ہو، ہمارے مذہب کو چھیڑ نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے، کو ایگزسٹنس، لیکن جب آپ اٹھ کے ہمارے بتوں کو برا کہو گے، اب یہ لڑائی ہے۔ یہی معاملہ مدینے میں منافقین کا تھا۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، مذہبی معاملات میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں آ کے بیٹھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے یہ کھڑا ہوتا، اور وہ جیسے بادشاہ آتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے تھے ہٹو بچوں کہنے والے، وہ جو بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں والے، تو اس طرح جو ہے نا وہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ لوگوں باادب ہو کے بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی ہیں جو تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی یہ اتنے عشق کا اور محبت کا اظہار وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے کرتا ہے۔ احد سے 300 بندے لے کے واپس آتا تھا۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں قرآن سمجھا رہے ہیں۔ بعض معاملات میں ہم ان کی یہ پیروی نہیں کریں گے۔ آج ہم سب کا اجتماعی جو ہے نا وہ تقریباً فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم وہ رائیونٹ دعا پہ بھی چلے جایا کریں گے، عید کے دن فوٹو سیشن بھی کرا لیں گے فیصل مسجد میں، اور یہ کہ یہ وہ زکوٰۃ آرڈیننس بھی نافذ کر کے کم از کم سنیوں سے تو زکوٰۃ بٹور لیا کریں گے، بعد میں جو بھی کریں اس کے ساتھ۔ تو یہ مذہبی چیزیں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بالکل مسلمان ہیں، لیکن سیاسی معاملات میں وہ تو پھر ٹرمپ چاچا جی سے پوچھیں گے نا کہ کیسے کرنے ہیں وہ۔ سنطیعکم فی بعض الامر، ان معاملات میں توبہ توبہ، یہ والا یہ سیاسی اسلام، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اللہ بھی آ کے ہمیں کہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے جو چیز وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ان معاملات میں حضور کی نہیں مانیں گے، ہم آپس میں ہمارا پرانا ایک جسے کہتے ہیں نا سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک ہمارا سوشل آرڈر ہے جو چل رہا ہے، تو ہم اپنی ان سوشل فیبرکس کو توڑیں گے نہیں۔ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے بیدوں سے واقف ہے، جو وہ چھپا کے باتیں کرتے ہیں نا، خفیہ جو منصوبے، سب معلوم ہے اللہ کو۔ ابھی آپ کے 10 صحافی پاکستان کے حکومت سے بھی چھپ کر اسرائیل کا دورہ کر کے آئے، یہاں سے دبئی گئے، وہاں سے کوئی کسی این جی او کے تھرو وہ اسرائیل گئے، ان کے پاسپورٹ پہ اسرائیل کی سٹیمپ بھی نہیں لگی ہے، اور 10 وہاں سے دورہ کا۔ اب وہ وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں تھی کہ اسرائیل بیچارہ کتنا مظلوم ہے، اتنا بڑا بم مارنا پڑتا ہے 100 بچہ مارنے کے لیے، یعنی وہ کوئی چھوٹا بم بنا کے دے دیں تاکہ 100 بچے کم خرچے پہ مارے جا سکیں۔ مظلوم بیچارہ اسرائیل، وہ پاکستانی بیچاروں کو اب پتہ لگا وہاں کا دورہ کر کے۔ تو کیا ان کے جو چھپ چھپ کے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے ان سے واقف نہیں ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، یضربون وجوہہم، مارتے ہوئے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلاتے ہیں، یعنی وہ نافرمان لوگ
کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، یا چلیں آج احکامات کی ہمیں بھی نہیں پرواہ، لیکن ظلم تو نظر آ رہا ہے نا، نہتے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، ان سے جو دوستی کی پینگیں بڑھائے ہیں، تو یہ وہ عمل اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا نہیں؟ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی خوشنودی انہوں نے پسند ہی نہیں کی، ان کے مقاصد میں شامل ہی نہیں تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فَأَخْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، تو یہ جو دکھلاوے کے لیے یا جو کچھ بھی انہوں نے چھوٹے موٹے اور نیکیاں کی تھیں، ساری عکارت چلی گئی، سارے خو کھاتے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے روگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ ان کے جو اندر گند ہے، خباثت ہیں، جو دین دشمنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کھولے گا نہیں؟ یہ جو اپنا ایک انہوں نے فیس جو ہے نا وہ سافٹ فیس بنایا ہوا ہے، کیا یہ لے کے دنیا سے چلے جائیں گے؟ نہیں، ان کے گند کو اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا، ان کے منہ سے نکال کر اس بات کو چھوڑے گا، حالات ایسے پیدا کرے گا کہ ان کے دل کی بات ان کی زبان پر آئے گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اے نبی اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو دکھا دیں، ایک ایک دکھا دیں، وَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ تو انہیں پہچانتے ہیں ان کے چہروں سے۔ اب ظاہر ہے ایک جو آپ کا وفادار آدمی ہے اور جو اس طرح ڈبل مائنڈڈ آدمی ہے، دونوں کی باڈی لینگویج ہی ایک نہیں ہوتی، فیس جو ایکسپریشن ہے وہ ایک نہیں ہوتے، آپ انہیں پہچان لیتے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے بات کرنے کے ڈھب سے آپ انہیں پہچان لیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تم سب کے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اب وہی بات جو ہم نے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، جھوٹے اور سچے علیحدہ کرنے ہیں، نکھیڑنے ہیں، یا منافق اور مومن نکھیڑنے ہیں کہ جو باتیں آئی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور طریقے سے بیان کر دیا، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ دنیا امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ امتحان کیسے ہوگا؟ انا جعلنا مال الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کو یہ زینت دی ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، یعنی یہ امتحان دنیا کی اس زینت کے ذریعے سے ہوگا جو ہم نے اسے دی ہے۔ وہ زینت کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کے تعلقات اور مال و اسباب، یہ دنیا کی زندگی زینت ہیں، اس میں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ زینت ہے، یہ ساری قربان کرتے ہو اللہ پر یا نہیں، یہ امتحان ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سب لٹ رہا ہو وہ صبر کرے، وہ کامیاب ہے۔ اور وہی بات یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ کہاں تک آزمائیں گے؟ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ تم سے چھانٹ کر جہاد کرنے والوں کو علیحدہ کر دیں گے، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو۔ یہ وہی آیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہاں لوٹ کے آ گیا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبروں کو جانچتے رہیں گے۔ یعنی جو ہر کوئی مرحلہ آئے گا، کوئی نیا سے نیا، اور اس موقع پہ تمہارے طرز عمل کا جائزہ لیتے رہیں گے کہ تم نے وہاں پہ کیا کردار ادا کیا، یہاں تک کہ جب پک جاؤ گے، تیار ہو جاؤ گے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے کی صورت بن جائے گی، پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، اس سے پہلے اللہ کی مدد نہیں آنی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور مخالفت کے رسول کی بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کھل چکی تھی، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے انہیں موقع دیا ہے تمہارے امتحان کے لیے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو عکارت یعنی محنتوں کو، منصوبوں کو ناکام کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرا بیٹھنا۔ یہ مسلسل عمل ہے، ایک پکار پہ بھی لبیک نہ کہا، پچھلے کیے کرائے پہ بھی پانی پھر جائے گا۔ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور یہ کس سے کہا؟ جو ہجرت کر کے آ چکے تھے، جو کون کون سے امتحان میں پورے نہیں اترے۔ اب اگر اس پکار پہ یہ پکار جو لگی ہے بدر کی، یہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اور اگر تم نے وہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان اگر اس کی پکار پہ لبیک نہ کہو۔
इन الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، ثم ماتوا، پھر وہ مرے، وہم کفار، ان کے کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اے مسلمانوں بودے نہ ہونا، کمزور مت پڑنا، ہمت نہ ہارنا کہ صلح کی پیشکشیں کرنے لگ جاؤ، صلح کی طرف پکارنے لگ جاؤ، آؤ جی بیٹھیں صلح کریں، نہیں جی جنگ تو کوئی شے نہیں ہوتی۔ جو صلح کی اپیل کرتا ہے وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے، اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کشمیر دینا پڑتا ہے، شارگ دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں صلح ہو سکتی۔ انڈیا سے تجارت کرنی ہے، اس نے کہا میں مذاکرات ہی نہیں کرتا، بیٹھتا ہی نہیں آپ کے ساتھ ٹیبل پر، آپ کو بڑی پڑی ہوئی ہے بیٹھنے کی، تو کوئی آخر بیچیں گے سودا تو وہ بیٹھے گا نا، ویسے تو نہیں بیٹھ رہا۔ تو جو کامیاب قومیں ہوتی ہیں ان کا وہ طرز عمل ہوتا ہے جو انڈیا کا ہے، نہیں بیٹھتے، دوسرے کو میز پہ لانا ہوتا ہے، پھر آپ کی مرضی کی صلح ہوتی ہے۔ اچھا یہ اب مزے کی بات ہے، اگلی صورت ہے ہی صلح کی صورت، تو یہ اب آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ وہاں تو دب کے مسلمانوں نے صلح کر لی، وہ وہاں پہنچوں گا تو میں بھی بتاتا ہوں، ابھی بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو صلح کی تمنا رکھتا ہے وہ مجبور ہو کے کمپرومائز ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں تمہارے اندر یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ تم کوئی صلح کے متمنی اور اس بات کو ختم کریں، یہ صلح کیسے ہو سکتی ہے، کو ایگزسٹنس کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے دشمن بھی ہوں اور تم بھی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور صلح پکارنے لگو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فکر نہ کرو غالب تم رہو گے، پریشان نہ ہو، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یہ تو تمہاری محنتیں ہیں ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، تمہارا خون رائیگان نہیں جائے گا، تمہارا یہ محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جی کے کیا کر لو گے، دنیا کی زندگی ویسے بھی کھیل اور لذت ہی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، لیکن اگر تم ایمان رکھو گے، یقین رکھو گے اللہ پر، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کے حکم کے مطابق چلو گے، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، وہ تمہارے پورے بدلے تمہیں دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگے گا، جتنا ضرورت ہے اتنا دے دو، باقی رکھو، مانگ وہ سارے سکتا ہے، تم بیچ چکے ہو، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، سارے نہیں مانگے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے سارے مانگ لے، مانگ سکتا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَيُخْفِكُمْ، وہ تمہیں مجبور کرے گا کہ سارے دو، تَبْخَلُوا، پھر تم بخل کرنے لگو گے۔ ظاہر ہے یہ کمیونزم نے سارے مانگا تھا تو پھر الٹا گرا تھا، خلاف فطرت بات ہے، تو اللہ ایسا نہیں کرے گا، تمہارے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا جو تم اٹھا نہ سکو۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دل کی جو بھی وہ قدورت ہوگی پھر ظاہر ہو جائے گی، ناپسندیدگی جو ہوگی اللہ کے لیے سارا مال دینا، تو وہ جو تم گراں گزرے گا وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تمہاری بچت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تمہیں اتنا ہی مانگ رہا ہے جتنا کہ تم اٹھا سکو وزن۔ ہاں انتم اولئے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تم ہو جو پکارے جا رہے ہو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اب اس کے اندر پتہ کیا بات ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے وہ اگر تمہیں اپنی خدمت کے لیے منتخب کر رہا ہے تو تمہیں اعزاز دے رہا ہے، وہ اگر تم سے کہہ رہا ہے میری راہ میں لگاؤ تو تمہیں یہ اتنا بڑا موقع مل رہا ہے کہ جس کی اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس پہ اچھلو کودو۔ تم ہو جو بلائے جا رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، اور ایسا نکمے بھی ہیں تم میں کہ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، نہیں جو ہے نا بے دریغ خرچ کرتے۔ وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اس کے بخل کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، یعنی کنجوسی۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہیں ضرورت، وہ تو تمہارے مرتبے بلند کرنے کے لیے تمہیں یہ موقع دے رہا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، محتاج تم ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، لیکن ایک بات اور سن لو، اگر تم نے روگردانی کی، اس پکار پہ لبیک نہ کہی، آگے نہ بڑھے، یستبدل قومن غیرکم، وہ تمہیں بدل کے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یہ وہ سورہ مائدہ والا مضمون ہے جس میں آیا تھا کہ اگر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو گئے، اب وہ ارتداد یہی ہے، یہ والا اعلانیہ بے شک نہ ہو، وہ تقاضے اگر تم نے پورے نہ کیے تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جن سے اللہ محبت کرے گا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، تو وہ اگر تم نے روح گردانی کی اللہ تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے آئے گا۔ اب دیکھیے انہوں نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی کا سامان کر دیا، اور پھر یہ ان کی نسلوں میں رہا، 400 سال تک
عرب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دیے رکھی، اور جب وہ دین سے مکمل طور پہ سمجھ لیجئے یعنی حکومت کی سطح پہ منہ موڑ لیا، عام بادشاہوں کا طرز عمل اختیار کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ والی آیت مسلط کی، یعنی جسے آپ کہتے ہیں وہ تاتاری آئے، اور تاتاریوں نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجائی، لاکھوں کئی لاکھ قتل کیے، بعض تو کہتے ہیں کروڑ کے لگ بھگ مسلمان قتل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے تاتاریوں کو اسلام لانے کی دعوت یعنی توفیق دے دی۔ تو وہ بات تو ہو گئی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔